بسم الله الرحمن الرحيم نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین مومنات کو مولا غریب الغرباء امام رضا علیہ السلام کی شہادت اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور اسیروں کی مشکلات کی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے اور آپ تمام مومنین مومنات اور تمام سننے والوں کی طرف سے امام زمانہ کی خدمت میں ان کے جد امام حسین علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ زیارتوں پہ جو گئے ہوئے تھے آہستہ آہستہ ان کی آمد اپنے اپنے شہروں میں ہو رہی ہے. 40 پہ ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام سے تجدید عہد کیا، اور دنیا بھر سے کروڑوں کی تعداد میں کئی، جیسے کہتے ہیں ہر ملک سے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے وہاں کا سفر کیا، اور دنیا کا سب سے عظیم اور سب سے بڑا اجتماع کہ جس میں کسی مبالغہ آرائی کی جسے کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. ریکارڈز اور اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں ہونے والے بڑے بڑے اجتماعات میں سے سب سے بڑا اجتماع جو کئی سال سے اب تک ہو رہا ہے وہ 40 حسینی کا اجتماع ہے. اس اجتماع کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس میں صرف شیعیان حیدر کرار شامل نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو حسین سے محبت کرتا ہے، ہر وہ شخص جس تک حسین کا نام پہنچا ہے اور حسین کے بارے میں اس کو اطلاع ہوئی ہے اور اس نے حسین کی مظلومیت کو سنا ہے، اس کا دل کربلا کی طرف کھینچا جاتا ہے. اور ان میں سے جو حسین کو اس طرح سے نہیں مانتا جس طرح سے ہم امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن حسین کی محبت ایک ایسی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے پاس 40 پہ پہنچ جائے. یہ 40 دراصل ہے کیا؟ 40 جسے ہم چہلم کہتے ہیں یا 40واں دن کہتے ہیں. علماء اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ 40 دراصل امام حسین علیہ السلام سے تجدید بیعت کا دن ہے. تجدید بیعت کس چیز کی تجدید بیعت؟ کہ وہ لوگ جو 40 پہ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اپنے بچپن سے اپنے ماں باپ سے سیکھ کر یہ دعا زبان سے نکلتی تھی کہ یا لیتنی کنت معکم، اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے، لیکن ہم اس موقع پہ نہیں تھے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں پیدا کیا، ہم جس زمانے کے اندر محدود ہیں اس زمانے میں ہم آپ کی مدد کو نہیں آ سکتے تھے، لیکن آج اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے آپ کو یا آپ کے کوس کو یا آپ کے بیٹے کو، تو ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کرنے کے لیے اسی طرح تیار ہیں کہ جیسے کہ امام حسین علیہ السلام آپ کے ساتھ آپ کے ساتھیوں نے اپنی جان آپ پر قربان کی. اگر 40 میں جو لوگ جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ زیارت نصیب فرمائے کہ ہم سب اگلے سال 40 کی زیارت کر سکیں، امام حسین علیہ السلام کے حرم کی زیارت کر سکیں. وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ اس چیز کے شاہد ہیں کہ وہاں پر لوگوں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ ہے. دنیا میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، حج کا اجتماع ہوتا ہے، جو لوگ حج پہ گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ کسی کی لڑائی، کسی کا جھگڑا، کسی کی منہماری ہو جاتی ہے. لیکن 40 ایک ایسی جگہ ہے کہ ابھی تک اتنے سالوں سے یہ اجتماع ہو رہا ہے، کہیں کوئی ایسی بات دیکھنے کو نہیں ملی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ لاکھوں کروڑوں کا مجمع اور تمام ایک دوسرے سے مختلف لوگ، ایک دوسرے کی جسے کہتے ہیں کہ شکل، رنگ، زبان، ہر ایک کسی سے ایک دوسرے سے مختلف، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ایک محبت، ایک انسیت، ایک دوسرے کے اوپر قربانی کا جذبہ تمام لوگوں میں پایا جاتا ہے. اور یہ جذبہ ہمیں ایک چیز کی یاد دلاتا ہے کہ وہ دور، وہ زمانہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ محمد غیبت کو کم کرنے کے لیے یا غیبت کو ختم کرنے کے لیے ہم سے درکار ہے کہ امن و امان مومنین کے درمیان اس طرح سے پیدا ہو کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کوشاں ہو. وہ 40 میں ایک جھلک نظر آتی ہے. پیدل ننگے پیر لوگ دیوانوں کی طرح دیوانہ وار ایک محبت میں گرمی سردی برداشت کرتے ہوئے امام حسین کے حرم کی طرف، بچہ چھوٹا بوڑھا معذور سب چلے جا رہے ہوتے ہیں.
یہ جوش و جذبہ ان میں کہاں سے آتا ہے؟ یہ جوش و جذبہ ایک فطری تقاضا ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کے کچھ حقوق رکھے ہیں، اور یہ حقوق کچھ ذمہ داریاں لے کے آتے ہیں۔ جیسے ماں باپ جب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں میاں بیوی کے طور پہ، تو ان کے آپس میں کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ ان کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ بیوی میاں کے درمیان، ماں اور باپ کے درمیان، بیٹے اور ماں کے درمیان، دادا پوتے کے درمیان، نانا نواسے کے درمیان، تمام جتنے بھی رشتے اللہ تعالیٰ نے نزدیکی خونی رشتے بنائے ہیں، ان کے درمیان دو طرفہ معاملات ہیں۔ اگر کچھ فرائض ہمارے اوپر ان کے لیے بنتے ہیں تو اس کے عوض میں ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر بنتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری بنتی ہے تو ہمارے اوپر ان کے لیے کوئی فرائض بھی بنتے ہیں۔ یہ فرائض اور ذمہ داری کی جو بات ہمیں آپس میں نظر آتی ہے، اس کے چکر میں یا اس کی وجہ سے لوگوں میں اکثر جھگڑے، گھروں میں اکثر فساد، گھروں میں میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب، ماں باپ کے درمیان تعلقات خراب، خالہ بھانجے کے درمیان تعلقات خراب ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے فرائض کو بھول جاتے ہیں، اپنے فرائض کو یاد رکھتے ہیں لیکن ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم دوسرے کے کہتے ہیں کہ اس کا یہ فرض ہے، لیکن اپنی اس کے مقابل میں ذمہ داری بھول جاتے ہیں۔ 40 میں وہ جگہ ہے کہ جہاں پر لوگ دوسروں کے فرائض کو بھول جاتے ہیں، صرف اپنی ذمہ داری یاد رکھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ یہ پیغام ہے ہر اس 40 سے آنے والے شخص کے لیے، اور 40 سے یاد کچھ اگر اس نے کرنا ہو، جو 40 پہ گیا ہو یا نہ گیا ہو، وہ اگر اپنی زندگی کے اندر اس قانون کو اپنا لے کہ جو محبت حسین میں چلتے وقت وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپناتا ہے، تو گھروں کے اندر سے یہ جھگڑے فساد ختم ہو جائے۔ اگر میاں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے دوسرے کے فرائض کو کچھ عرصے کے لیے بھول جائے، اگر بیوی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے دوسرے کے فرائض کہ اس کے میرے اوپر یہ فرض ہیں، اس کی یہ ذمہ داریاں ہیں، وہ بھول جائے، اپنے فرائض کو ادا کرے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے، تو کیا ہوگا کہ یہ گھر جنت آہستہ آہستہ بننے شروع ہو جائیں گے۔ اگر اولاد کو یہ یاد ہو کہ باپ کا فرض ہے کہ میرے اوپر خرچ کرے، تو اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر میں اس فرض کو بھول جاؤں اور اپنی ذمہ داری کو دیکھوں کہ میری اور ماں باپ کے حق میں ذمہ داری کیا ہے، تو گھر کے اندر ماں باپ کے درمیان کبھی جھگڑا نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک ایسا سبق ہے 40 کا، بہت سارے سبقوں میں سے ایک ایسا سبق ہے جو ہر گھریلو زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنے والا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام 1400 سال پہلے آئے، چلے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے حسین ایک آیا تھا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ حسین کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور آج تک ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ اور صرف ہمارے دلوں میں زندہ نہیں ہے، دنیا میں یہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ حسین کا خون ایک ایسا خون ہے کہ جس نے تمام مومنین کے دلوں کو گرما رکھا ہے۔ یعنی حسین کے خون کی حرارت ایسی کہ جس سے تمام مومنین ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں، جس سے تمام مومنین اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے میں کوشاں رہتے ہیں۔ یہ عزاداری، یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ تمام چیزیں، یہ تمام ذمہ داریاں جو بھی جس طریقے سے بھی عزاداری کے اندر نبھا رہا ہے، چاہے وہ ممبر پہ بیٹھ کر مجلس پڑھ رہا ہو، چاہے وہ ماتمی نوحہ پڑھنے والا ہو، چاہے وہ ماتم کرنے والا ہو، چاہے وہ لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے والا ہو، چاہے وہ چائے پلانے والا ہو، چاہے وہ مسجد کے اندر مجلس کے لیے صفائی کرنے والا ہو، امام حسین کے نزدیک یہ سب کے سب برابر ہیں۔ کیونکہ یہ سب کس لیے خدمت کر رہے ہیں؟ ان سب کا ہدف، کام مختلف نہ آتے ہیں، ان سب کا ہدف کیا ہے کہ اس عزاداری کو قائم کرنا۔ چاہے وہ صفائی کر رہا ہو، چاہے وہ اپنی کوئی اور ذمہ داری نبھا رہا ہو، یہ کبھی اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں۔ یہاں ممبر کے اوپر بیٹھنے والے کا مقام زیادہ نہیں ہے اس شخص سے کہ جو باہر لوگوں کے جوتے صحیح کر رہا ہے، یا لوگوں کو پارکنگ میں رہنمائی کر رہا ہے کہ تم اس طرح پارک کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے سب ایک ہدف کی طرف کوشاں ہیں، اور امام حسین کے نزدیک ان سب کی محبت، ان سب کا خلوص معنی رکھتا ہے۔ امام حسین یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کتنا پیسہ خرچ کیا، امام حسین یہ دیکھتے ہیں کون کتنے خلوص سے میرے لیے کام کر رہا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی عزاداری کے اندر شرکت کے لیے جاؤ تو قربتاً اللہ جاؤ، یہ ایک عبادت ہے۔ جس طرح نماز میں قربتاً اللہ جاتے ہو، جس طرح نماز کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سارے کام کرتے ہو، تو عزاداری میں بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تمام کاموں کو انجام دو۔ اور جب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے حسین کی درگاہ سے ہم کمک اور مدد لیتے ہیں، تو حسین کے بارے میں امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ حسین مصباح الہدا ہے، سفینۃ النجات ہے۔ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ بھائی
کہ آپ سب سفینۃ النجات ہیں، آپ سب نجات کی کشتی ہیں، تو یہ امام حسین علیہ السلام کی طرف آپ سب رجوع کرنے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ آپ بھی علم لدنی رکھتے ہیں، آپ کے تمام جو آباء و اجداد تھے جو اس نسل مطہرہ سے چلے آ رہے ہیں، آپ سب کے سب کشتی نجات ہیں، آپ کے بارے میں روایات ہیں رسول خدا کی، آپ کے بارے میں آپ کے اجداد کی روایات ہیں، لیکن آپ سب کے سب امام حسین علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہمیں بیان فرماتے ہیں، تو کیا وجوہات ہیں؟ تو امام صادق بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سب کشتی نجات ہیں، لیکن حسین کی کشتی وہ کشتی ہے جو سب سے سریع اور تیز رفتار ہے اور لوگوں کو جنت میں پہنچاتی ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ حسین وہ ہیں کہ جو جہنم کے پستیوں میں گرے ہوئے شخص کو ایک لمحے کے اندر جنت کی بلندیوں اور رانائیوں پہ پہنچا دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کربلا کے میدان میں ہر جس نے امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا تھا وہ اپنی طرف سے پستیوں کی گہرائی میں گر چکا تھا۔ نواسہ رسول ابن الرسول کے امام وقت کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا تھا، راستہ روکا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر وہ طریقہ کار اختیار کیا کہ جس کے ذریعے اس کا ضمیر بیدار ہو سکتا تھا۔ امام معجزوں کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، امام ایسی چیزیں لوگوں کے دلوں میں روشن کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا سویا ہوا ضمیر جاگ جائے۔ اور امام نے کیا جملہ کہا تھا؟ سکلت کا اموں کا یا ہر، کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ اور وہ ایک ایسا جملہ تھا جو عرب معاشرے کے اندر ایک بری اور ایک ایسی بات سمجھی جاتی ہے کہ کسی کی ماں کا ذکر بھی مجمع میں کر دیا جائے۔ ہر نے اس کو کتنا تحمل کیا، جہاں ہر ایک سپہ سالار تھا، جہاں ہر ایک بہادر تھا، کسی کی ہمت نہیں تھی امام معصوم کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈال دے، لیکن اس میں سے ہر نے یہ کام کیا، یعنی اس کی شجاعت اور بہادری دیکھیں کہ امام حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈال دیا، لیکن امام حسین کی لگام پہ ہاتھ ڈالنے کے ساتھ ساتھ ایک بہادر سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بی بی زہرا کی محبت موجود تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے صلی اللہ محمد وعلی محمد، امام حسین علیہ السلام نے اس محبت کو جگایا، اور وہ محبت جب جاگی تو جب زہرا کی محبت جاگتی ہے تو وہ اس کو پستیوں سے اٹھا کر نور کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ نور، جو بھی اللہ کا نمائندہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من الظلمات الی النور، وہ کام یہ کرتے ہیں جو اللہ کے نمائندگان ہیں، جو ان کو خارج کرتے ہیں اندھیروں سے اور روشنائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ 14 معصومین وہ نور ہیں کہ اگر ان کا ذکر کسی کے دل میں بیدار ہو جائے، اگر ان کا دل میں ان کا ذکر اور ان کے کلمات اور ان کے احادیث کا نور کسی کے دل میں روشن ہو جائے تو پھر وہ بھٹکتا نہیں ہے، پھر وہ اس نور کی روشنی میں اپنے قدموں کو پھونک پھونک کے دنیا کے اندر رکھتا ہے۔ یہ وہ نورانی محفلیں ہیں کہ جس کے بارے میں روایات کے اندر جملے ملتے ہیں کہ جو شخص اس محفل میں آتا ہے، اس محفل میں شامل ہونے والے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص نورانیت ہوتی ہے، خاص فرشتے اس کے اوپر آتے ہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، یہ روایات ہے کہ ایک محرم کے شروع میں آپ کے پاس جو علماء آئے ہوں گے انہوں نے پہلی محرم کو یہ روایات آپ کے سامنے یقیناً بیان کی ہوں گی۔ میں صرف اپنے نوجوانوں کے لیے اس کو دوبارہ بیان کر دوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جنت کی طرف کچھ فرشتے پرواز کرتے ہیں آسمان کی طرف، تو آسمان پہ موجود فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ پوچھتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ ہم تمام جنت کا دورہ کرنے کے باوجود اس طرح کی خوشبو محسوس نہیں کر سکے۔ تو کہتے ہیں ہم مجلس حسین میں گئے تھے جہاں حسین کا ذکر ہو رہا تھا۔ جب یہ فرشتے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کے آتے ہیں اور اس در و دیوار سے جہاں مجلس ختم ہو چکی ہوتی ہے اپنے بال و پر کو مس کرتے ہیں اور آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں کہ ہم اس جگہ سے اپنے آپ کو مس کریں کہ جہاں پہ ذکر حسین ہوا ہے۔ لیکن یہ ذکر حسین یہ اس وقت فائدہ پہنچاتا ہے کہ جب یہ دلوں میں نورانیت بخشے، جب یہ دلوں کے اندر ان سوئے ہوئے توحیدی جذبات کو بیدار کر دے، تب یہ حسین کا ذکر، حسین کی زیارت، حسین کے چہرے کو دیکھنا اس وقت فائدہ مند ہوتا ہے۔ حسین کا ذکر اس وقت فائدہ مند ہوتا ہے، اس دل پر یہ خوشبو اور نور پیدا کرتا ہے کہ جس دل کے اندر اس کو قبول کرنے کا ظرف ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارش، برسات، رحمت نازل ہوتی ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب یہ شفاف زمین پہ پڑتی ہے تو مٹی کی خوشبو اٹھتی ہے، لیکن جب یہی بارش کچرے پہ پڑتی ہے تو اس میں سے بدبو اٹھنے لگتی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے لوگ کھڑے تھے، امام حسین کی زیارت کر رہے تھے۔ ہم تڑپتے ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ امام حسین کا چہرہ دیکھ لیا اس کی آنکھوں میں نورانیت بس جاتی ہے، لیکن وہ کیسے بدبخت لوگ تھے کہ امام حسین کو دیکھ رہے تھے، امام حسین کا کلام سن رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر رہے تھے، مسلسل امام حسین ان کو نصیحتیں کر رہے تھے مستقیم ڈائریکٹ، لیکن ان کے دلوں میں وہ نورانیت نہیں آ پا رہی تھی۔ کیا وجوہات تھی؟ وجوہات یہ تھی کہ امام حسین نے خود اس بات کو ذکر کیا کہ مولعت بطونکم فی مال الحرام، کہ تمہارے پیٹوں کے اندر حرام مال بھرا ہوا ہے، اس لیے تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ امام حسین نے پیغام دیا تھا کہ اگر ایک لقمہ حرام تمہارے پیٹ میں چلا گیا
تو تم جتنی بھی کوشش کر لو تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی پھوٹ نہیں سکتی جب تک کہ تم اس لقمہ حرام کو یا اس کے اثرات کو اپنے پاس سے ہٹا نہ دو۔ تو یہ امام حسین کی عزاداری کا پیغام ہے، اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے علماء کرام، نوحہ کرنے والے، مرثیہ پڑھنے والے، سلام پڑھنے والے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مختلف زاویوں اور مختلف اینگل سے امام حسین علیہ السلام کے قیام اور ان کے ہدف کو دکھاتے رہیں لوگوں کے سامنے، اس کی منظر کشی کرتے رہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ امام حسین نے کام کیا کیا تھا۔ امام حسین نے جو کام کیا تھا انہوں نے چلتے وقت مدینہ سے بتا دیا تھا میں کیا کام کرنے جا رہا ہوں، یعنی ایسا نہیں تھا کوئی حادثہ پیش آ گیا، حادثہ کربلا نہیں ہے، حادثہ مس ہیپ نہیں تھا کوئی، وہ کہ ایک غلطی سے کوئی کام ہو گیا اور اس کے نتیجے میں کام ہو گیا، نہیں، یہ ایک پری پلانڈ، ایک اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا کربلا۔ امام حسین نے اس منصوبے کو اتنی بہترین طریقے سے پورا کیا کہ دشمن کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا۔ وہ دشمن جو ایک جنگل کے اندر، ایک صحرا کے اندر کھینچ کے لے کے آیا تھا کہ خاموشی سے امام حسین علیہ السلام ان کے خاندان کو ختم کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ابراہیم کا پوتا ہے۔ جیسے میں نے ابراہیم کو کہا تھا نا کہ آزان دو، تو ابراہیم نے کہا تھا پروردگار میں کیسے آزان دوں، میں کیسے لوگوں کو حج کے لیے بلاؤں، میں تو اکیلا ہوں، یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا ابراہیم تم آواز دو، تمہاری آواز کو رہتی دنیا کے آخر تک ہم پہنچائیں گے۔ اور وہی کام امام حسین علیہ السلام کی اس ندا نے کیا کہ جب امام حسین نے آواز لگائی تھی نا کہ حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب بن یذب علی اہل بیت نبوہ، تو وہ پکار سننے والا امام حسین کا کوئی ساتھی موجود نہیں تھا، لیکن آج بھی یہ پکار لوگوں کے درمیان موجود ہے، آج بھی اس کی بازگشت ہمارے کانوں میں، ہمارے سینوں میں، ہمارے ذہنوں میں گونج رہی ہے، اور اس پکار کو لبیک کہنے کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم امام حسین ہمیں بلائیں اور ہم کہیں الوداع، خدا حافظ امام حسین، خدا حافظ، الوداع۔ نہیں، جب کوئی بلاتا ہے تو اس کی آواز پہ لبیک کہا جاتا ہے، الوداع نہیں کہا جاتا۔ تو امام حسین کی آواز پہ لبیک کہیں، لبیک، لبیک یعنی میں حاضر ہوں۔ وہ جو ہم ہر جمعرات کو زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، ہم جو ہر اوکیزن پہ اپنی مشکلات دور کرنے کے لیے 40 دن زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، اس میں ہم امام حسین سے تجدید بیعت کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ اس کے الفاظ کے ترجمے کو پڑھیں، آپ کہتے ہیں کہ انی سلم لمن سالمکم، میں اس سے محبت کرتا ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، میں اس سے نفرت کرتا ہوں جس سے آپ نفرت کرتے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی میں اس کرائٹیریا کو رکھیں کہ ہماری جن لوگوں سے محبت ہے، آیا امام حسین اس سے محبت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ تصور کریں کہ یہ جو محفل میں برپا کر رہا ہوں اس میں امام حسین آنا پسند کریں گے تو وہ محفل آپ کے جانے کے لیے مناسب ہے، لیکن وہ محفل جس میں امام حسین آنا پسند نہیں کریں گے یا امام حسین کا بیٹا امام زمانہ آنا پسند نہیں کرے گا تو وہ محفل آپ کے جانے کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ کرائٹیریا ہے اگر ہم اپنے آپ کو مولا کا چاہنے والا اور مولا کا جسے کہتے ہیں کہ محب کہتے ہیں، اگر ہم اس طرح کے نہیں ہیں، ہمارے اندر فرق نہیں ہے کہ اس مجلس اعضاء پہ ہم حسینی ہوں اور باہر جا کے ہم حسینی نہ ہوں، تو پھر یہ تو دوغلا پن، یہ تو منافقت ہو گئی۔ یہ منافقت اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں، یہ منافقت رسول خدا کو بھی پسند نہیں، یہ منافقت امام حسین کو بھی پسند نہیں، اور یہ منافقت بی بی فاطمہ کو بھی پسند نہیں۔ آپ سوچیں کہ بی بی فاطمہ اس بات کو کیا نہیں سمجھتی ہوں گی، کون جھوٹے مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے اور کون جو ہے میرے حسین پہ اس لیے روتا ہے کہ اے حسین کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، میں ہوں نہیں، یہ آنسو میری آنکھوں سے اس لیے نکلنا ہے کہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں اپنی گردن آپ کے اوپر 1000 دفعہ قربان کرتا۔ یہ لمبی لمبی 1000 سال کی دعائیں دینے والے ماؤں سے میری گزارش ہے کہ یہ 1000 سال کی دعائیں نہ دیا کریں اپنے بچوں کو، یہ کہا کریں کہ ان کی عاقبت بخیر ہو، یہ اپنے امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہوتے ہوئے شہید ہوں۔ اگر امام زمانہ کی زیارت نہیں بھی ہو سکے تو کم از کم اس کاز میں اپنی جان کو قربان کر دیں، اس کاز میں اپنی شہادت کو جو ہے وہ امام حسین کے شہداء کے ساتھ شامل کر دیں، اپنے خون کو، کہ جس کاز کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جان دی تھی۔ ہم زیارتوں میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں شہادت چاہیے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو بستروں پہ مرنے کے لیے اپنے آپ کے لیے اپنے لیے دعا کریں، ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کا جو شہداء سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، وہ جس کی شہادت پہ آسمان رویا، وہ جس کی شہادت پہ زمین روئی، وہ جس کی شہادت پہ زمین و آسمان کے تمام پرندے اور چرن مخلوقات نے گریہ کیا۔ اگر ہم اپنے بچوں کے دماغوں میں یہ ڈال دیں کہ تمہیں 1000 سال جینا ہے تو ان کا مقصد و ہدف ختم ہو جائے گا۔ 1000 سال جینے کی دعا ایک بد دعا ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو۔ وہ بستروں پہ پڑا ہوگا 80 سال 70 سال کے بعد بیچارے کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ اچھے جوان، اچھے تندرست آپ دیکھتے ہیں اپنے سامنے کس طرح جب بیماری آتی ہے تو کس طرح سے تمام پیسہ، تمام دولت، چاہے حلال سے حرام سے کمائی ہو، سب کے سب بیماری میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے وہ کام کریں کہ جس میں آپ کو بھی شرمندگی نہ ہو اور آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے شرمندہ نہ ہو کہ میرے باپ نے ایسا کام کر دیا کہ میں اس کا کچھ جبران نہیں کر سکتا۔ تو یہ مجلسوں سے ہمیں سیکھنا ہے۔ آج جس ہستی کا ہمیں ذکر کرنا ہے، جس کا میں سوچ کے آیا ہوں، وہ امام رضا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔
دیکھیں جہاں ہمارے 12 امام موجود ہیں اور ایک اس میں سے غیبت میں ہیں، ان تمام اماموں میں امام رضا ان تمام اماموں سے فرق کرتے ہیں۔ اس کی وجہ آپ کو بتاؤں کہ یہ تمام کے تمام امام، 12ویں امام کو ہٹا کر یہ 10 امام، یہ سارے کے سارے عرب دنیا کے اندر اپنے کاموں کو، اپنی زندگی کو اپنے لوگوں میں گزار کر شہید ہو گئے، چاہے وہ امام حسین ہوں عربوں میں رہے، چاہے وہ امام باقر ہوں، چاہے وہ امام سجاد ہوں، چاہے وہ امام جعفر ہوں، چاہے کوئی بھی امام آپ دیکھ لیں، لیکن ایک واحد امام ہیں جن کا لقب ہی غریب الغربا پڑ گیا۔ غریب اردو والا غریب نہیں ہوتا، غریب کہتے ہیں جو اپنے وطن سے دور مصیبت کے عالم میں ہو، اسے کہتے ہیں غریب۔ جو اپنے وطن سے دور ہو اور وہاں پہ اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو، اسے کہتے ہیں غریب۔ یہ لقب غریب الغربا یا ائمہ علیہ السلام نے امام رضا علیہ السلام کو دیا ہے۔ غریب السلام علیکہ یا غریب الغربا جو پڑھتے ہیں کہ غریبوں میں سے بھی سب سے غریب امام رضا علیہ السلام، یہ ائمہ علیہ السلام میں سب سے غریب امام ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے وطن سے دور شہادت پائی ہے۔ انشاءاللہ مصائب میں اس کا میں ذکر کروں گا، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی سے آپ کے لیے کچھ باتوں کو بیان کروں۔ میں نے جس آیت کا آپ کے سامنے انتخاب کیا، اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں تمام تاریخیں، تواریخ جتنی بھی لکھی گئیں وہ ان بادشاہوں، ان ملکوں کی تحت سلطہ لکھی گئیں، ان کے پیرول پہ لکھنے والے لکھتے رہے۔ یعنی وہ امام کہ جس کا سب سے زیادہ اثر و رسوخ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو حکومت وقت کے ساتھ بالکل برابر کی اتھارٹی رکھتا تھا حکم دینے کی، وہ جس کو کھلی آزادی تھی اپنی باتیں کرنے کی، امام رضا کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا سوائے امام علی، لیکن وہ بھی جنگوں میں گھرے رہے، وہ اپنی باتوں کو پہنچا نہیں سکے۔ لیکن امام رضا کی ہستی ہمیں سے نظر آتی ہے کہ جو کھلے عام اپنے امامت کا انہوں نے اعلان بھی کیا بغیر کسی ڈر کے، اور کھلے عام اپنے علوم کو نشر کیا۔ امام صادق نے بھی نشر کیا، لیکن اس زمانے میں بنو عباس اور بنو امیہ آپس میں لڑائی میں مشغول تھے تو ان کی طرف توجہ نہیں تھی، لیکن اس زمانے میں دشمنی اہل بیت بنو عباس کے درمیان اوج پہ تھی۔ اس زمانے میں امام رضا علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کو، اپنے جسے کہتے ہیں کہ کلام کو، تفاسیر قرآن کو، تمام چیزوں کو لوگوں کے درمیان پھیلایا۔ تو ان امام کا بہت زیادہ رول ہے ہمارے شیعہ اور شیعوں کے علوم کے اندر۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ امام موسیٰ کاظم موجود تھے، تو امام موسیٰ کاظم کو دیکھ کے فرماتے ہیں کہ میرے اس بیٹے کے صلب سے ایک بیٹا پیدا ہوگا کہ جو عالم آل محمد ہوگا۔ یعنی امام صادق نے امام رضا کو عالم آل محمد کا لقب دیا تھا، عالم آل محمد۔ انشاءاللہ امام رضا کی زندگی سے متعلق اگر باتیں آئیں تو میں ان میں سے کچھ کو بیان کروں گا، ان کی زندگی کے بارے میں کہ جن کے بارے میں مامون الرشید نے دعوت دے کر بلایا تھا، مرو ان کو خراسان بلایا تھا، اور تاریخ دان، حدیث سننے والے ان کی بات کو سنتے تھے۔ ایسی شخصیت کے بارے کی اس کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے۔ یعنی 3 یا 4 تاریخیں ہمیں امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی ملتی ہیں۔ ایک جو ہے وہ ابتدائے سفر کی ملتی ہے، ایک جو ہے وہ آخر سفر کی ملتی ہے، ایک خود ذیقات کے مہینے میں جس مہینے کے اندر ان کی پیدائش ہے۔ تو یہ کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے لکھنے والوں نے آزادی پانے کے باوجود اپنے جسے کہتے ہیں دینی کہتے ہیں کہ خیالات کو آزادی کے ساتھ بیان کرنے کے باوجود اگر کتاب لکھنی بھی چاہی تو شبلی نعمانی نے المامون تو لکھ دی لیکن الرضا نہیں لکھی، اس نے الرضا نہیں لکھی۔ تو سوچیں کتنے مظلوم امام تھے، نہ صرف یہ کہ لوگوں کے درمیان مظلوم تھے کہ مختلف شہر میں مختلف ملک کے اندر موجود تھے، بلکہ اپنوں نے بھی ان کے بارے میں زیادہ ریسرچ کر کے کام نہیں کیا امام رضا کے بارے میں۔ میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جتنے بھی ائمہ علی کے نام سے گزرے ہیں، جتنے بھی ائمہ، امام علی نقی، امام علی رضا، ٹھیک ہے، امام جتنے بھی علی کے نام سے آئے، ان کی امام علی علیہ السلام کے ساتھ بڑی شباہت ہے۔ یعنی علمی طور پہ انہوں نے بہت بہترین کام کیے ہیں۔ جو امام علی علیہ السلام جس طرح شہر علم کا دروازہ تھے، امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں، ان کی گفتگو میں، ان کے مناظروں میں وہ جھلک ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ تو امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کو ہمیں اپنے بچوں کو ضرور پڑھانا چاہیے، اور کیسے یہ زندگی گزری انشاءاللہ میں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ میں نے جس آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ کہتے ہیں کیا برائی اختیار کرنے والوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے برابر قرار دیں گے؟
یعنی جو لوگ برائی کرتے ہیں، ایک بالکل کامن بات کی اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں کہا کہ فلاں گناہ کرتے ہیں فلاں گناہ کرتے ہیں جو گناہ کبیرہ ہے، نہیں، برائی ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے اسے برائی کہا جاتا ہے. ہر وہ چیز جو ناشائستہ ہے اخلاقی طور پہ، شاید حلال بھی ہو لیکن وہ ناشائستہ ہے، بد اخلاقی کے زمرے میں آتی ہے، وہ بھی بری چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتا ہے، کیا برائی اختیار کرنے والوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے برابر قرار دیں گے اور سب کی موت اور حیات ایک جیسی ہوگی؟ یہ ان لوگوں نے نہایت بدترین فیصلہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ قرآن مجید کے اندر میں نے جگہ جگہ فرمایا ہے، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عمل کرنے والا اور بے عمل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھا اور جو ہے وہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا گونگا اور بہرا کیا سننے والا اور نہ سننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اس طرح کی کئی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ ام حسب الذین، کیا یہ گمان یہ کرتے ہیں کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ برابر کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہ تم ان کے بولنے کو نہ دیکھو، یہ گونگے ہیں، کیوں؟ یہ حق بات نہیں کرتے. تم ان کے سننے کو نہ دیکھو کہ یہ بڑے اونچی اور ہلکی آواز کو سن لیتے ہیں، بلکہ یہ بہرے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حق کی آواز ان کے کانوں کے اندر اثر نہیں کرتی. ان کی آنکھوں کو نہ دیکھو کہ ان کو نظر آ رہا ہے، یہ اندھے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق کو دیکھتے ہیں، حق کو جسے کہتے پہچانتے ہیں، اس کے باوجود حق کی پیروی نہیں کرتے اور حق کے پیچھے نہیں جاتے، تو یہ اندھے ہیں. تو رسول خدا کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چلتے پھرتے مردے ہیں، یہ سنتے ہیں لیکن بہرے ہیں، یہ دیکھتے ہیں لیکن اندھے ہیں. اومیون سمم بکمن اومیون، اندھے گھونگے بہرے ہیں یہ. تو قرآن مجید جب خطاب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف انہی لوگوں سے خطاب کر رہا ہے. وہ لوگ تو بیچارے پھنس گئے بیچارے. اس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا. اگر خدا نہ خواستہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب آ رہی ہوتی تو سوچے ہمارے بارے میں کیا کیا آتا ہے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ برابر کوئی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کے اندر ایک اور بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے پہلے والی جو سورہ جاثیہ کی آیت ہے اس کے اندر فرمایا ہے ھذا بصائر للناس. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگوں کے لیے دکھنے والی چیزیں، کہا بصار، یہ بصیرت کی چیزیں ہیں. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ قرآن مجید کے بارے میں. ھذا، یہ قرآن، بصائر للناس وہدن ورحمۃ للقوم یوقنون، کہ یہ لوگوں کے لیے روشنی کا مجموعہ، نورانیت کا مجموعہ، یہ بصیرت کا مجموعہ ہے، اور یقین کرنے والے قوم کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. یعنی قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کو تم نے محدود کر دیا ہے. یہ محدود نہیں تھی کتاب، یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے آئی تھی. یہ ہم نے دینی اور دنیاوی تعلیم کو علیحدہ کر کے لوگوں پہ بہت ظلم کیا. 18ویں صدی سے پہلے، جب تک برٹش رول قائم نہیں ہوا تھا، بنگال میں پہلی دفعہ جب برٹش حکومت آئی ہے، تو اس سے پہلے اسلامی حکومت ہوتی نہیں تھی. لیکن کیونکہ ہم بادشاہوں کے سلطے میں رہتے چلے آ رہے تھے، حکومت فاطمی چلی آ رہی تھی، اس سے پہلے عباسی چلی آ رہی تھی، سلجوقیان کی حکومت چلتی آ رہی تھی، تو کام یہ ہوتا تھا کہ حکومت کی طرف سے اسلامی علوم کو رائج کیا گیا تھا. کم از کم وہ اسلامی شکل سے نہیں لگتے تھے، لیکن اسلامی علوم کے پڑھنے میں کوئی مزاحمت نہیں کرتے تھے. ان کی طرف سے باقاعدہ بجٹ ہوتا تھا کہ اسلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچیں. ٹھیک ہے، وہ کون سی تعلیمات پہنچے کون سی نہیں پہنچے، اس میں وہ تھوڑا سا فلٹریشن کرتے تھے اپنے حساب سے، لیکن اسلامی تعلیمات کے لیے ایک بجٹ معین ہوتا تھا، ایک اسلامی قانون چلتا تھا وہاں پہ. لیکن جب برٹش حکومت آئی اور بنگال پہ انہوں نے پہلی دفعہ قبضہ کیا، تو ہوا کیا کہ انہوں نے وہ تمام قانون متروک کر دیے، بین کر دیے، اور اپنے قانون لے کے آ گئے. تو پہلے تو لوگوں کے درمیان مسلمان سب سے پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے. لوگ اپنے بچوں کو مسلمان یونیورسٹیز کے اندر بھیجا کرتے تھے، بغداد کے اندر اور مختلف جگہوں پہ مسلمانوں کے پاس پڑھنے جایا کرتی تھی. مسلمان ایک علمی شخصیات سمجھے جاتے تھے، مسلمان ایک سائنس کا اور علوم کا خزانہ سمجھے جاتے تھے. جابر بن حیان کو دیکھ لیں، ابو ریحان البیرونی کو دیکھ لیں، آپ مختلف علماء کو اٹھا کے دیکھ لیں. جب تک اسلامی علوم اور دنیاوی علوم میں تقسیم بندی نہیں کی گئی تھی، مسلمان بہت تیزی سے ترقی کر رہے تھے. اور جب سے برٹش رول لوگوں پہ قائم ہوا، تو وہ تمام لوگ جو برٹش قانون کے تحت چلے، برٹش کالونیل میں زندگی کرنے لگے، تو انہوں نے اس قانون کو فالو کیا، اور ہم نے مدرسوں کو سائیڈ میں کر دیا. ہم نے کہا جو گھر کا سب سے کوڑا بچہ ہوگا نا، جو سب سے جسے کہتے ہیں جس کو کچھ پڑھنا نہیں آتا ہوگا، اسکول میں فیل ہوتا ہوگا، ہم کہتے ہیں اس کو مولوی بنا دو. پس ترین ہم نے کام مولویوں کے ساتھ اور مولویت کی تعلیم کے ساتھ کیے. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک نسل ایسی آئی کہ جو پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن علم دین نے ان میں کچھ شعور تو پیدا کیا، لیکن کیونکہ جہالت اتنی زیادہ تھی کہ وہ جہالت پوری طرح سے نکل نہیں پائی. اور اس جہالت کی وجہ سے ہوا یہ کہ لوگوں کو غلط راہ پہ چلا دیا گیا، کیونکہ وہ خود قرآن کو سمجھ نہیں سکے، وہ خود قرآن کی آیات کو کھول نہیں سکے. تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن بہت مشکل ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتا. قرآن کے بارے میں انہوں نے ایسے تاثرات پھیلائے کہ قرآن اس کے تو ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتا.
اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں نے اس کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا. آپ نے کبھی ٹی وی پہ خبریں دیکھی ہیں کہ فلاں آئل کا ٹینکر سمندر میں ڈوب گیا؟ آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی, تصویریں بھی دیکھی ہوں گی, فوٹیج دیکھی ہوگی نا آپ نے. وہ تیل کبھی سمندر کے اندر جاتا ہے؟ وہ ہمیشہ سمندر کی تہہ پہ رہتا ہے, کیونکہ وہ سمندر کے پانی میں جذب ہی نہیں ہو پاتا. تو کہتے ہیں قرآن کے بھی اسی طرح دو, جسے کہتے ہیں کہ ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. قرآن کا ظاہر وہ ہمیشہ بالا بالا ہی رہتا ہے, جو ہر کسی پڑھنے والے کو سمجھ آتا ہے اگر وہ سمجھنے کی کوشش کرے. اگر سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا, جو آنکھیں بند رکھے گا, تو اس کو وہ تیل بھی نظر نہیں آئے گا, اس تیل کے نیچے جو گہرائی میں خزانے وہ بھی نظر نہیں آئیں گے. تو قرآن مجید کو جو لوگ سمجھنے کے لیے پڑھتے ہی نہیں ہیں, صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم صرف ثواب کریں گے, ختم کریں گے 5 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ, تو ان کو قرآن مجید سے کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا. ہم قرآن مجید کے بارے میں اتنا ظلم کرتے ہیں, اپنے ساتھ بھی کرتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. ہمارے اماں ابا نے ہمارے ساتھ کیا تھا کہ ہم مولانا صاحب سے کہتے ہیں مولانا صاحب بچے کو قرآن پڑھا کے جلدی ختم کرائیں. مولانا صاحب کہتے ہیں تھوڑا سا ترجمہ, کچھ مفاہیم, کوئی اس کو ڈیپتھ میں جانے. مولانا صاحب پیچھے پیچھے کہتے ہیں یہ مولانا اپنے پیسے بنا رہے ہیں, یہ وقت بڑھانا چاہ رہے ہیں, تو قرآن تو یہ 30 پارے جلدی جلدی ختم ہو جائیں گے, ہمیں آمین کرانی ہے. معاشرے کے اندر ہمیں اپنا مقام بڑھانا ہے, اسٹیٹس بڑھانا ہے, ایک پارٹی کرنی ہے آمین کی کہ میرے بیٹے نے قرآن ختم کر لیا. یہ مولانا اپنے پیسے بنانے کے چکر میں اس کو پڑھا, ترجمہ اور تفسیر پڑھانے کے چکر میں پڑھے ہوئے. ہم یہ ظلم کسی کتاب کے ساتھ نہیں کرتے جو اللہ کی کتاب کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ اپنا نظریہ نہیں رکھا تھا کہ تم اس کو پڑھو. قرات کے لیے نہیں کہا اس قرآن کو, تلاوت کے لیے کہا ہے. تلاوت تلا یتلو سے نکلا ہے. آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے نا کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, تلا کا لفظ آیا نا, تلا تلا یتلو, کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی شمس جو ہے جب ڈوب جاتا ہے اور چاند اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے, تلاوت کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو ایک دوسرے کے پیچھے ہو, یعنی جو چیز تم پڑھ رہے ہو اس کے پیچھے لگ جاؤ, اس کے اوپر عمل کرو, اسے کہتے ہیں تلاوت. تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پڑھتے چلے جاؤ. صدق اللہ العلی العظیم. کیا سمجھ آیا؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. لیکن جنت میں 4 آیتوں کا ثواب مل گیا, 4 رکوع کا ثواب مل گیا, 4 سپاروں کا ثواب مل گیا. او بھائی تمہیں کس نے یہ ثواب بتایا بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ ثواب بتائے ہو تو بتا دو. ٹھیک ہے ثواب ہے پڑھنے کا, لیکن یہ بونس ہے تمہارے لیے, اصل کام نہیں ہے. اگر کسی دکان پہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ فلاں گولی خریدو گے یا فلاں پروڈکٹ خریدو گے تو اس کے ساتھ جو ہے اتنے $, کا کوپن ملے گا, آپ پہنچ جائے کہ مجھے گولی نہیں چاہیے لیکن کوپن دے دو مجھے, ہو گیا بھاگو یہاں سے. اس گولی کے ساتھ یا اس پروڈکٹ کے ساتھ کوپن ہے, تم کوپن نہیں لینا چاہتے اور اس کا جو ہے وہ آپ جو کوپن ہے وہ لینا چاہتے ہو اور اصل چیز کو خریدنا نہیں چاہتے. تو قرآن مجید کا کوپن تھا ثواب. قرآن مجید اصل میں آیا تھا پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, ہدایت لینے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں نے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ یہ تمہیں اندھیروں سے نکالے, روشنائی کی طرف لے کے جائے. اس کے پڑھانے کے لیے میں نے تمہیں اپنے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا تھا, اس کے بعد میں نے ائمہ کا سلسلہ شروع کیا. تم نے کسی چیز سے استفادہ نہیں کیا, وہ تمہیں بتاتے رہے. اس ممبر سے آ کے رسول کیا بیان کرتے تھے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, رسول خدا کہانیاں سناتے تھے؟ کیا کرتے تھے رسول خدا؟ جب کفار ان سے بحث کرتے تھے رسول خدا کیا کہتے تھے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا کہتے تھے رسول خدا؟ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے تھے, قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے تھے. رسول خدا جب کسی سے جھگڑا بھی ہو جاتا تھا کسی کلامی بات پہ تو انتظار کرتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے آیت نہیں آ جاتی تھی. رسول خدا بولتے نہیں تھے, کسی کو اپنے قصے کہانیاں پرانے اپنے دادا ابا پر دادا کی کہانیاں سنا کے اس کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے, چاہے وہ کافر ہو, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, اس کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے تھے. تو کیوں ہم نے وہ اپنا شیوا جو رسول کے لیے کہا تھا کہ وہ تمہارے لیے سیرت ہے, اس سیرت کو ہم نے چنا ہی نہیں. ہم نے رسول کو چاہا, پہچانا, محبت کی, لیکن صرف 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول پہ جھنڈیاں لگانے تک, تلوار لے کے بڑا سا کیک کاٹنے پہ تک جو ہے ہماری محبت امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ اگر تم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس رسول کی اتباع کرو. اور رسول نے کیا کہا تھا؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے اہل بیت کی اتباع کرو. تو ہم جو اہل بیت کی اتباع کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. ہم کسی کے محبت میں اندھی محبت نہیں کرتے, ہم اللہ کے فرمان کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کے پیچھے ان کی پیروی کرتے ہیں, کیونکہ یہ پیروی اہل بیت کی پیروی رسول کی پیروی, اور رسول کی پیروی اللہ سے محبت کا تقاضا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے کیا, تمام رسولوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کیا, کہ تم اپنی قوم والوں سے کہہ دو کہ ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے, لا اسألکم علیہ اجرا. تمام نبیوں کو یہ کہا تھا, لیکن رسول کے لیے جملے کو بدلا اور بڑھایا, لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى. یعنی کسی اور نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, لیکن اللہ نے رسول کو یہ کہا کہ تم مانگو, کیونکہ معلوم تھا کہ اب تمہارے بعد کوئی نبی نہیں آنا. سوال کرو
لا اسلکم، کیا سوال نہیں کرو کسی چیز کے بارے میں، مودۃ فی القربہ، اپنے قربا کی محبت اور مودت کے بارے میں سوال کرو، کیونکہ معلوم تھا کہ اگر ان سے مودت اور محبت نہیں کریں گے تو یہ بھٹک جائیں گے۔ اور ہمیں آج معاشرے میں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں جو بھٹک گئے ہیں۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ محرم میں کالے کپڑے پہنتے ہیں یا لال کپڑے پہنتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہمارے کردار، ہماری سوچ، ہماری فکر کی بات ہوتی ہے کہ ہم فکر میں کس کے ساتھ ہیں، ہم سوچ میں کس کے ساتھ ہیں، ہمارا عمل کس کے مطابق ہے۔ اگر ہمارا عمل ان لوگوں کے مطابق ہے جو رسول کے خلاف چل رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارا حشر و نشر ان کے ساتھ ہے۔ جب ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث آپ کو سناؤں، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ مولا علی رضا علیہ السلام کو جب بلایا گیا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دے کے ہارون رشید نے شہید کر دیا، تو اس کے بعد ہارون کے 2 بیٹے تھے، مامون اور امین۔ امین جو تھا وہ عباسی خاندان کی ایک بیوی سے پیدا ہوا تھا، اور مامون جو تھا ایک کنیز کے ذریعے پیدا ہوا تھا۔ تو مامون ذہین اور ذکاوت میں بہت اعلیٰ درجے کا تھا، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت ذہین اور فتین قسم کا آدمی تھا، بہت، یعنی خلفائے بنو عباس اور بنو امیہ میں سے سب سے ذہین جو گزرا ہے وہ مامون رشید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے ذہین یہ گزرا ہے۔ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کا ایک استاد تھا، تو پڑھانے آتا تھا، وہ شیعہ استاد تھا ان کا، تو اس نے دیکھنے کے لیے ان کی ذکاوت اور ان کی حس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جس جگہ پہ یہ دونوں بیٹھا کرتے تھے، امین اور مامون، مامون کی گدی کے نیچے کاغذ رکھ دیا اور امین کی گدی کے نیچے کاغذ رکھ دیا۔ پڑھائی ختم ہو گئی تو اس نے پوچھا کچھ محسوس کرتے ہو؟ تو امین نے کہا کیا محسوس کرتے ہو؟ روزانہ کی طرح پھر پر کیا جا رہا ہو، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مامون نے کہا آج میں کچھ اپنے آپ کو کچھ بلند بلند محسوس کر رہا ہوں، یعنی اس کی حس بڑی تیز تھی۔ میں اس کی تعریف میں یا اس کی بات نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں کہ کتنا فتین اور ذہین تھا۔ اس نے بغداد میں بیٹھے ہوئے اس خطرے کو درک کیا کہ مدینے کے اندر میرے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ مامون سے آ کے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف من رضائے آل محمد کے نام پہ بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں، علویوں کی امام حسین کی شہادت کے بعد بہت ساری تحریکیں چلی جو کہ مامون اور خلفائے بنو عباس اور بنو امیہ کے خلاف چلی تھی۔ وہ تحریکیں اپنی اوج پہ تھیں، نفس زکریا اسی میں گزر چکے تھے، یہ تحریکیں اپنی اوج پہ تھیں۔ تو مامون کو کسی نے کہا کہ دیکھو ایک خلافت تمہاری یہاں پہ قائم ہے کہ تم لوگوں پہ اپنی حکومت کے ذریعے ان پہ قبضہ رکھتے ہو، ان کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہو، تم نے ان کو پیسہ دیا ہے، بیت المال سے ان کے حقوق جاتے ہیں، ان پہ تمہاری فوج مسلط ہے، لیکن ایک حکومت مدینے میں قائم ہے۔ اس نے کہا مدینے میں کون سی حکومت قائم ہے؟ مدینے میں تو میری حکومت چلتی ہے۔ کہتے ہیں نہیں، تم لوگوں پہ اسلحے کے زور سے حکومت کرتے ہو، وہاں پہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت علی ابن موسیٰ رضا کی ہے۔ تو اس نے اس چیز کو درک کیا، اس نے کہا کہ کیوں نہ میں ان کو یہاں بلا لوں، اور یہ تمام علوی تحریکیں جو اپنے اماموں کے بارے میں بڑا کہتی ہیں کہ ہمارے امام دنیا پرست نہیں ہوتے، وہ ظاہر ہوتے ہیں، وہ دنیا کی طلب میں نہیں جاتے، میں ایک ایسا کام کروں کہ یہ ساری تحریکیں بھی بیٹھ جائیں اور وہ بھی میرے قابو میں آ جائیں۔ تو یہ پیغام بھیجتا ہے امام رضا علیہ السلام کو کہ علی ابن موسیٰ رضا آپ کو ہارون نے طلب فرمایا ہے۔ مولا علی رضا پہلے تو انکار فرماتے ہیں، کئی مہینوں تک یہ سلسلہ آنا جانا وفود کا لگا رہتا ہے، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو لے کے ہی آنا ہے، فوجی بھی آ جاتے ہیں ساتھ۔ تو امام رضا علیہ السلام گھر سے نکلتے وقت ایک کام کرتے ہیں، ایک اپنے بارے میں ایک جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کو بتاتے ہیں، اور دوسرے عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس پہ سوچتا ہوں، میں پہلے مکہ جاؤں اور اپنے نانا کے شہر کا اور خانہ خدا کا طواف کروں، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ چلوں گا۔ مکہ جاتے ہیں، اور مکہ جاتے وقت اپنے بیٹے امام تقی علیہ السلام کو ساتھ لے جاتے ہیں، اپنے غلام اور کچھ خاندان والے ساتھ جاتے ہیں۔ تو امام تقی علیہ السلام کو ان کا غلام اگر آپ نے حجر اسود کے بیک سائڈ پہ دیکھا ہوگا، حتیم بنا ہوا ہے ایک جگہ پہ، تو وہاں پر امام تقی علیہ السلام کو یہ بٹھا لیتا ہے غلامی۔ 5 سال یا 4 سال کے امام تقی علیہ السلام ہیں۔ تو امام تقی علیہ السلام خاموشی سے بیٹھے اپنے بابا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، امام رضا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امام رضا جاتے ہیں، عمرہ کر چکے ہوتے ہیں، طواف کرتے ہیں، پردے سے دعا رو رو کے کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، اور جب وہاں سے آنے لگتے ہیں تو دوبارہ پلٹ کے جاتے ہیں، دوبارہ خانہ کعبہ کی دیوار سے چپک کر پھر رونے لگتے ہیں اور پردہ پکڑ کے دعائیں مانگتے لگتے ہیں۔ کئی دفعہ امام رضا علیہ السلام یہ کرتے ہیں۔ اب امام رضا کے جانے کا وقت آتا ہے، خادم آتا ہے امام تقی علیہ السلام کو اٹھا کے کندھے پہ کہ واپس لے جائے، رش ہوتا ہے لوگوں کا، تو امام تقی جانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بیٹا آپ کیوں نہیں چلتے؟ کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، میں یہاں سے اٹھنا نہیں چاہتا۔ تو جا کے وہ خادم اپنے مولا امام رضا کو کہتا ہے کہ تقی سرکار یہاں سے اٹھ نہیں رہے، وہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ تو مولا امام رضا آتے ہیں، چھوٹے سے بیٹے کو پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں بابا کی جان کیوں اٹھنا نہیں چاہتے، کیوں چلنا واپس نہیں جاتے؟ کہتے ہیں بابا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں،
آپ خانہ کعبہ سے اس طرح ودا کر رہے ہیں جیسے آپ کو واپس پلٹ کے نہیں آنا۔ امام رضا علیہ السلام پیار سے بیٹے کو گلے لگاتے ہیں، گلے لگا کے روتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بیٹا میں یہاں سے رخصت کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کے امام رضا علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ مامون رشید کام کیا کرتا ہے؟ یہ کرتا ہے کہ یہ امام رضا کو لانے کے لیے جن لوگوں کو بھیجتا ہے ان کو یہ خاص طور پہ ہدایت کر دیتا ہے کہ امام رضا کو ان راستوں سے لے کے آیا جائے کہ جہاں پہ شیعہ نشین نہیں ہے، یعنی ان کو اس راستے پہ لے کے نہ جایا جائے کہ جہاں پہ شیعہ پائے جاتے ہیں، یہ بغداد کے راستے لے کے آؤ ان کو اور مرو میں میرے پاس پہنچاؤ۔ اب امام رضا علیہ السلام چلنا شروع ہوتے ہیں اور چلنا شروع ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ جہاں جاتے ہیں تو لوگ جب پتہ چلتا ہے کہ ابن رسول اللہ تشریف لے کے آ رہے ہیں، مولا امام رضا تشریف لے کے آ رہے ہیں تو ملنے کے لیے آتے ہیں۔ جب وہ نیشا پور کے مقام پہ پہنچتے ہیں، یہاں تک لانے کے لیے میں نے پورا مقدمہ باندھا ہے، جب وہ نیشا پور کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو نیشا پور کے مقام پہ پہنچنے کے بعد بہت سارے روات حدیث جن کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام آ رہے ہیں تو وہ امام رضا علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں یہ راوی حدیث ہوتے ہیں سارے کے سارے۔ نیشا پور اس زمانے میں علوم کا مرکز تھا، روات حدیث وہاں پہ بہت سارے پائے جاتے تھے، تو وہ امام رضا علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں کہ مولا ہمارے لیے اپنے جد رسول خدا کی کوئی حدیث پڑھ کے بیان فرمائے۔ تو مولا امام رضا علیہ السلام ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں علماء نے کئی قول کیے ہیں، ان میں سے ایک قول میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کی سند کسی مردے پہ پڑھ دی جائے تو وہ مردہ زندہ ہو جائے۔ صرف سند، حدیث کا متن نہیں، حدیث کی سند، اور اس سند کو سلسلہ حدیث یا علم حدیث کے اندر سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ ذہب کہتے ہیں سونے کو، یعنی سونے کی سند، سونے سے لکھی جانے والی سند جس کی قیمت سونوں سے زیادہ ہے، یعنی بہت قیمتی ہے جس کی سند۔ اور وہ سند کیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام اپنے محمل کا پردہ اٹھاتے ہیں اور ان راویوں کی طرف منہ کر کے ایک حدیث پڑھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ حسنی۔ پہلے وہ سند بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور یہ کرتے کرتے کہتے ہیں انہوں نے امام علی علیہ السلام سے، انہوں نے رسول خدا سے، رسول خدا نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے خدا سے سنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تک اس سند کے سلسلہ حدیث کو پہنچاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ حسنی، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ فمن دخل حسنی، جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے، امن من عذابی، وہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ قال فلما مرت الراحلۃ نادانا بشروطها وانا من شروطها۔ اس کے بعد آپ جانے لگتے ہیں تو روات حدیث کہتے ہیں مولا کچھ اور بھی بیان کریں آگے، تو مولا پردے کو دوبارہ ہٹاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس جنت سے، اس جنت میں جانے کے لیے اور اس عذاب سے امن حاصل کرنے کے لیے کچھ شرط و شروط ہیں، وانا من شروطها، کہ میں ان شروط میں سے ایک شرط ہوں، ان شرائط میں سے میں ایک شرط ہوں۔ یعنی خالی لا الہ الا اللہ پڑھ دینے سے امن عذاب نہیں ہوتی، شرط و شرائط کے بغیر اگر کوئی چیز شرط و شرائط کے ساتھ آئے تو وہ شرط و شرائط کے پورا ہوتے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ میں آپ سے کہوں کل بارش ہوگی تو ہم گھومنے جائیں گے، اگر بارش نہیں ہوگی تو نہیں جائیں گے۔ کل چاند ہوا تو عید ہوگی، اگر چاند نہیں ہوا تو عید نہیں ہوگی، رمضان ہوگا، روزہ رکھنا ہوگا۔ تو شرط پوری ہوگی تو کام ہوگا، اگر شرط پوری نہیں ہوگی تو کام نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ امام کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے کہ انا من شروطها، میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں۔ تو یہ شرائط کیا تھیں؟ یہ لا الہ الا اللہ کیا تھا جس کا ہمیں پابند کیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات کا نچوڑ صرف اسی کلمے میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی ایک ہی وعدہ لیا تھا ہم سے عالم ذر کے اندر کہ تم مجھے اپنا رب مانو، اکیلا مجھے رب مانو، اور اس تعلیم کو پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کا سلسلہ بھیجا تھا۔ یہ لا الہ الا اللہ صرف زبانی کہنے کا کلمہ نہیں ہوتا کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، محمد رسول اللہ کہہ دیں تو آپ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ خالی زبانی بات نہیں ہے، یہ قلبی ذکر ہے، یہ قلبی بات ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے ایک مثال دوں بزرگان سے معذرت کے ساتھ کہ دیکھیں اگر یہاں نیو یارک میں یا آپ کے کینیڈیکٹ میں سردی سے برف پڑ رہی ہو شدید قسم کی، اور آپ کو رہنے کی کوئی جگہ میسر نہ آئے، سردی میں باہر امام بارگاہ کے کھڑے کر دیں، لاک ہو جائے امام بارگاہ، اور آپ کھڑے ہو کے برف باری کے اندر روئی لحاف روئی لحاف روئی لحاف 10,000 دفعہ پڑھ لیں، اس روئی لحاف کہنے سے آپ کی سردی ختم نہیں ہوگی۔ یا جیکٹ ٹوپی کرتے رہیں، اس سے آپ کی سردی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ آپ روئی کو لحاف میں بھر کے اپنے اوپر نہ لیں۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ خالی زبانی کہنے سے اثر نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل میں اثر نہ ہو۔ کلمہ لا الہ الا اللہ آپ کی کردار و افکار پہ اثر نہ ڈالے۔ آپ کو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ گولی لکھ کے دیں کہ جی ایریتھرومائسین کھانی ہے، گلا صحیح کرنا ہے، تو
آپ ساری رات بیٹھ کے ایریتھرومائسین کی تصویر پڑھتے رہیں, 10,000 دفعہ ایریتھرومائسین پڑھ لیں, اس نسخے کو گلے میں لٹکا لیں, اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اگلے دن جا کے بولیں ڈاکٹر صاحب بغیر بیمے کے آئے تھے, اتنے پیسے بھی لیے آپ نے, یہ گولی لکھ کے دی تھی, آپ نے کہا تھا اس نسخے سے فائدہ ہو جائے گا, یہ نسخہ ہم نے گلے میں لٹکایا ہوا ہے, گھول کے پی بھی لیا, فائدہ نہیں ہوا. تو ڈاکٹر کہیں گے بھائی عقل سے کام لو, یہ گھول کے پینے کے لیے, لٹکانے کے لیے, باندھ کے پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا, اس نسخے پہ عمل کرنا تھا. تو یہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے بعد بہت سارے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. اس کے بعد جب کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے نا, تو یہ لوگوں کو جو دور دور ہوتے ہیں ان کو آپس میں ملا دیتا ہے, جو نزدیک ہوتے ہیں ان کو آپس سے دور کر دیتا ہے. جب کافر اور مسلمانوں کے درمیان یہ بات ہوتی تھی, جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا تو باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا تھا, بیوی شوہر سے جدا ہو جاتی تھی. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ اپنے رشتہ داروں سے علیحدہ ہو گیا جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں. وہ ان لوگوں کے قریب ہو گیا جو اس کے شدید دشمن تھے. تو لا الہ الا اللہ زندگیوں پہ اثر انداز کرتا ہے. جب ہم کہتے ہیں لا الہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو صرف وہی عبادت کے لائق ہے, اسی کی عبادت کرنی ہے. اور عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو فل سبمیشن, ہر چیز میں اپنے آپ کو جھکا دینا. میری میں نہیں ہوتی, میری میں نہیں ہوتی کہ میں انا کچھ نہیں ہوتا. انا کو کچلنا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد. یعنی جو حکم ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا چلے گا, جو کمانڈ ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی چلے گی. اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے لیے جس صفت کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے وہ کون سی صفت ہے؟ صفت عبدیت ہے. اور اللہ کو رسول کی یہ صفت اتنی پسند آئی اور رسول کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے تشہد میں سب پہ یہ واجب کر دیا کہ رسول کہنے سے پہلے عبدیت کی گواہی دو. اس کی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عبد تھے, پھر اس کے بعد گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول تھے. یعنی عبدیت کی صفت اللہ کو اتنی پسند ہے. اور اللہ سب سے یہ چاہتا ہے کہ میرا جس طرح سب سے پسندیدہ بندہ جس کے لیے میں نے اس دنیا و کائنات کو خلق کیا تھا, وہ جب بندہ بن گیا میرا, تو تم اس کی پیروی میں بندے بن جاؤ, میرے بندے بن جاؤ. اور بندہ کون ہوتا ہے؟ بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کے حکم کے مطابق چلتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص غلام خریدنے کے لیے جاتا ہے, تو غلام بیچنے والا اس کو کئی غلام دکھاتا ہے, کہتا ہے یہ غلام اس کی قیمت اتنے دینار, اس کی قیمت اتنے دینار, یہ اس کام کا ماہر ہے, یہ معماری کا ماہر ہے, یہ فلاں کام کا ماہر ہے, یہ فلاں کام کا ماہر ہے. جب سارے غلام دیکھ لیتا ہے اس کو کوئی پسند نہیں آتا, تو لوگوں سے پوچھا, اچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ جو معماری کا ماہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا نام یہ ہے, میں جو ہے وہ فلاں مالک کے پاس پہلے رہتا تھا, میں نے یہ کام سیکھا. دوسرا کہتا ہے میرا نام یہ ہے, کہتا ہے کہ مختلف کام پوچھتا ہے. تو کہتا ہے کہ کوئی اور بچا ہے غلام تمہارے پاس؟ کہتا ہے غلام ہے کسی کام کا نہیں ہے وہ. کہتا ہے اس کو بھی بلا لاؤ. تو کہتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ جو آپ رکھ دیں. تو کہتا ہے کر کیا سکتے ہو؟ کہتا ہے جو آپ کہیں. کہتا ہے مجھے یہ غلام دے دو. کیونکہ غلام تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی اپنی کوئی انا, اپنی کوئی سے نہ ہو, جو میں کہوں وہ کرے, جو میں نام رکھوں وہ اس کا نام رکھا جائے. تو ہم غلام عبد ہیں اللہ کے, ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی گواہی نے وہ کام ہمیں کر کے دکھانا ہے. اور ائمہ علیہ السلام نے یہ کام کر کے دکھایا. مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انا عبد من عبید محمد, کہ میں محمد کے بندوں میں سے, محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے. تو ہم کیا چیز ہیں اپنے آپ کو بڑا آقا اور چودھری اور پتہ نہیں سیٹھ صاحب اور سید زادہ سمجھتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی سے رشتہ داری نہیں رکھی, اللہ تعالیٰ نے کسی سے کررسی نہیں رکھی. اگر کسی نبی نے بھی کوئی غلط بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ اس کو ڈانٹ دیا ہے. قرآن مجید میں آیت نازل کر دی, خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا کہ دیکھو اے رسول, اگر تم نے نہیں پہنچایا تو تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. رسول جس کے لیے کائنات کو خلق کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن مجید کے اندر کہہ دیا کہ اگر یہ کام نہیں کیا سمجھو کچھ بھی نہیں کیا تم نے. تو ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کسی رشتہ داری کو نہیں مانتا. تمہارے ابا جتنے بھی بڑے گولڈ میڈلسٹ ہوں, تمہارے ابا جتنے بھی بڑے جو ہے وہ سائنٹسٹ ہوں, تم جب انٹرویو کے لیے جاتے ہو تو یہ نہیں پوچھتے کہ تمہارے ابا نے کیا کیا تھا. جاب پہ انٹرویو کے لیے اگر تم جاؤ اور تم سے پوچھا جائے کہ جی بتائیں آپ نے کیا کیا ہے, ہمیں آئی ٹی کی جاب ہے, ہمیں ایک سائبر سیکورٹی کا ہمیں آفیسر چاہیے, ہمیں اس کا ایک انچارج چاہیے, تو آپ کے میرے ابا سائبر سیکورٹی میں گولڈ میڈلسٹ تھے. کہتے ہیں ماشاء اللہ, تو پھر تو آپ بھی بہت پڑھ لکھے ہوئے. کہتے ہیں نہیں, میرے دادا بھی جو تھے نا انہوں نے کمپیوٹر سائنس کے اندر بہت اعلیٰ مقام حاصل کیا تھا. کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ نہیں, میں ان کی ڈگریوں پہ خوش ہوتا ہوں. تو کہتے ہیں دفعہ ہو جائے یہاں سے, ان کی ڈگریوں پہ خوش ہونے سے کیا ہوگا؟ تم نے کیا کیا؟ تمہیں جاب دینی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میچ دیکھتے ہیں نا آپ لوگ, ہر کوئی میچ دیکھتا ہے نا, مختلف میچ, فٹ بال کا, بیس بال کا, کرکٹ کا, فلاں والا میچ دیکھتے ہیں. تو اسٹیڈیم کے اندر ایک طرف لال کپڑے پہن کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, یا نیلے کپڑے یا پیلے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں, ایک طرف ہرے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں,
ایسے ہی ہوتا ہے نا, وہی کپڑے جو ٹیم میدان میں اتری ہوتی ہے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں, جیسے کپڑے ٹیم نے پہنے ہوتے ہیں وہی کپڑے تماشائیوں نے پہنے ہوتے ہیں, اسی کلر کے جو اپنے چاہنے والوں کے رنگ میں ڈھلے ہوتے ہیں وہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی خوشی میں خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے غم میں آنسو بھی بہا رہے ہوتے ہیں, گول ہوتا ہے تو یہ روتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جیتتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں, لیکن یہ تماشائی ہی ہوتے ہیں. تصویریں ان کی کھینچتی ہیں جو میدان عمل میں اترتے ہیں. تماشائی ہمیشہ تماشائی رہتے ہیں, چاہے وہ اپنے اوپر ٹیم کے کلر کے کپڑے کیوں نہ پہن لیں, اپنی شکلیں ٹیم کے جیسے لوگوں کی بنا لیں, تماشائی تماشائی ہوتے ہیں. نہ ان کے بارے میں کسی کو افسوس ہوتا ہے کہ یہ بیچارے ٹکٹ کے پیسے خرچ کر کے آئے, آنسو بہاتے رہے, خوش ہوتے رہے, نہ ان کو گولڈ میڈل ملتا ہے جیتنے پہ, نہ ہارنے پر ان کو ملامت کی جاتی ہے. لیکن جو میدان میں ہوتے ہیں ان کو تشویق بھی کرتے ہیں لوگ, ان کو گولڈ میڈل بھی دیتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں میں ہیں کہ جو باہر بیٹھ کے تالیاں بجاتے رہتے ہیں, آوازیں مارتے رہتے ہیں, نعرے مارتے رہتے ہیں, یہاں میدان عمل کے اندر بھی ہیں. امام زمانہ میدان عمل والوں کو چاہتے ہیں یا وہ جو اپنے پیٹوں پہ رکھ کے کھانا کھاتے ہیں, ان کے پیٹ اتنے نکل آئے ہیں؟ امام زمانہ کو سپاہی چاہیے, امام زمانہ کو موٹے موٹے لوگ نہیں چاہیے جو کھا کھا کے اپنے آپ کو بستروں پہ کمر توڑتے ہیں. امام زمانہ کو ہر چیز کا ایکسپرٹ چاہیے. اگر امام زمانہ نے معجزے سے ہی دنیا کو سنوارنا ہوتا, حکومت کرنی ہوتی, تو رسول خدا یہ کام پہلے کر چکے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو معجزے دکھا کر لوگوں کو قابو کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے مسبب و اسباب کے تحت اس دنیا کو علت و معلول کے تحت بنایا تھا کہ اختیار دے کے بھیجا ہے, اس اختیار کے ساتھ جو کام کرے گا میں اس کو اس کی جزا دوں گا. اگر ایک انگریز, ایک یہودی, ایک کافر محنت کرے گا تو میں اس کے قدم چاند پہ اتاروں گا. تمہیں میں نے بتایا تھا کہ چاند پہ راستے نکلتے ہیں, تمہارا مولا تمہیں کہتا چلا گیا کہ مجھ سے آسمان کے راستے پوچھ لو, میں آسمان کے راستے تم سے زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں. اتنے جاہل لوگ بیٹھے تھے وہاں پر, تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں. ان کو کہا تھا وہ علم کے شہر کے دروازے ہیں, ہم دروازے کے باہر بیٹھ کے دروازوں کے اوپر ہی پھول چڑھاتے رہے. علم کے دریا علی سے لے ہی نہ سکے. ہم یہ بتاتے رہے علی نے کیا کیا, یہ نہیں بتایا کہ علی نے کیا کہا. ہم یہ بتاتے رہے حسین نے کیا کیا, ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ حسین نے کیا کہا, کیا کرنے کے لیے کہا تھا. ہمیں اپنے زاویے کو, اپنے اینگل کو بدلنا پڑے گا. اسلام دنیا کا سب سے اعلیٰ مذہب تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے اعلیٰ مذہب بنا کے بتایا تھا. اسلام کو ماننے والوں نے اسلام کو سب سے پست کر دیا. مسلمان دنیا میں عزت نہیں رکھتے, آپ کے سامنے ہے. جو مسلمان حکومتیں تھیں مسلمانوں کی کردار کی وجہ سے پستی میں چلی گئی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی کمپنی ڈیفالٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اپنا نام تبدیل کرتی ہے, اپنے کام کرنے کا اسٹائل تبدیل کرتی ہے, تو وہ اوپر اٹھتی ہے. آپ کو کسی زمانے میں یاد ہوگا کوریا کا جب اولمپک ہو رہا تھا تو گولڈ اسٹار کے نام سے اس وقت جو ہے وہ ایک کمپنی تھی بیٹھ رہی تھی, اس نے اپنا نام چینج کر کے LG کیا. تو دیکھیں کیسا اٹھی ہے, اس نے اپنی پروڈکٹ چینج کی, اپنی تمام چیزیں چینج کی. ایک ہی کمپنی تھی بنانے والی, لیکن کتنی مشہور ہو گئی. مسلمان وہی ہیں, ہمیں اپنا زاویہ نظر, عمل, کردار, اپنا وے آف ایکشن, اپنے گولز تبدیل کرنے پڑیں گے. ہمیں وہ گولز نہیں بنانے, ہمیں قرآن سے وہ نہیں سمجھنا, ہمیں امام حسین سے وہ نہیں سمجھنا جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کہیں مولا ہمارے لیے, یا یہ کہے قرآن, ہماری پسند کی بات کرے قرآن, ہماری پسند کی بات کرے مولا علی, ہماری پسند کی بات کرے امام رضا. ہمیں عبد بننا ہے, ان کے سامنے دوزانو ہو کے جانا ہے اور ان سے کہنا ہے آپ اے رسول خدا بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اے قرآن کریم, اے اللہ کی کتاب, تو ہمیں بتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم جاتے ہیں اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے پاس, اور اپنے مطلب کی ایک آیت نکالتے ہیں 20 آیتوں میں سے, اور لوگوں کے اوپر اس کو بمباری کر کے تیر اندازی کے انداز میں اس کو سنا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے حق میں اور میرے عقیدے کے حق میں آیت ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس لیے کہا تھا کہ تم اس سے ہدایت لو, یہ نہ ہو کہ تم اپنے عقیدے کو پکا کرنے کے لیے قرآن مجید سے آیتیں ڈھونڈو. یہ کہا تھا قرآن مجید سے اپنا عقیدہ بناؤ. اور میں نے آپ کے سامنے امام موسیٰ کاظم, امام رضا علیہ السلام کے والد کی ایک روایت پڑھی تھی کہ دیکھو کہ جو دین لینا چاہتا ہے وہ کیسے لے, من اخذ دینہ من کتاب اللہ و سنت رسولہ, کہ جس شخص نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے اور سنت رسول سے لیا. میں نے یہ حدیث پہلے دن بھی شاید پڑھی تھی. وہ اپنے عقیدے میں اتنا پکا ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے, لیکن یہ اپنے عقیدے سے نہیں ہلے گا. تو قرآن مجید سے اپنا دین لینا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو ہدایت کی غرض سے قرآن مجید کے پاس آتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے. آپ جائیں تو صحیح قرآن مجید کو سمجھنے کی نیت سے. قرآن مجید وہ پھیلا ہوا تیل ہے دریا کی سطح پر کہ ابتدائی طور پہ آپ کو ساری ہدایت کی رہنمائی کر دے گا کہ کس دروازے میں داخل ہوگے, کس امام کے پاس تم جاؤ گے تو تمہارے لیے اس امام کی زندگی میں مشعل راہ مل جائے گی.
میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں کسٹمائز کرنا پڑے گا ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو، کہ کس امام کی سیرت کو کس وقت ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے، کہاں پہ ہمیں امام سجاد کی طرح دعائیں مانگنی ہیں، کہاں پہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی طرح آگے بڑھ کے دشمن کے خلاف کھڑے ہونا ہے، کہاں پہ ہمیں امام باقر علیہ السلام کی طرح، امام صادق علیہ السلام کی طرح علمی میدان میں اپنے قدم کو آگے بڑھانا ہے، اور کہاں پہ ہمیں اپنے نیٹ ورک کو امام نقی اور امام حسن عسکری کی طرح دنیا میں پھیلانا ہے۔ تو ہمیں کسٹمائز کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے کسٹمائز نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے تو 23 سال میں کر کے دکھایا، ائمہ علیہ السلام نے اس کو کھول کے 250 سال کے اندر پھیلا کے بتا دیا کہ دیکھو تمہارے لیے ہم نے ساری ہدایتیں دی ہیں، تم ان سے ہدایت تو لینا سیکھو۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں امام زمانہ کے سپاہی اگر بننا چاہتے ہیں تو آج اپنے آپ کو ثابت کریں کہ آج آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں آج اگر ظہور ہوتا ہے تو میں امام زمانہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ صرف نوجوان نہیں، ہم ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے کہ اگر آج ظہور ہوتا ہے تو میں کس قابل ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ ٹرک یا وہ ٹرین آئے گی لینے کے لیے کہ چلو امام کی مدد کے لیے فلاں فیلڈ میں ہمیں لوگ چاہیے، تو میں امام کے لیے کیا کام کر سکتا ہوں، میں امام کی اس مشینری کا کون سا پرزہ بن سکتا ہوں۔ اگر ہم اس مشینری کا کوئی پرزہ ہیں تو خوش ہیں، ہماری زندگی کامیاب ہے، ہمیں رجت میں اس نیت کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ ہم امام زمانہ کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اگر آج ہم امام زمانہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، آج جا کر یہ اپنا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک امتحان کیجیے گا، اپنے آپ سے سوچیے گا، اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کے لیے کہا نا، تو یہ غور و فکر کیجیے گا، سر جھکا کے بیٹھ جائیے گا اور یہ سوچیے گا کہ میرے امام اگر آ جاتے ہیں تو میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ کیا میں امام کو صرف نوحے سناؤں گا، مجلسیں سناؤں گا، صلواتیں سناؤں گا، نعرے ماروں گا، یا امام کو جب جنگ کرنی ہوگی تو میں ان کے لیے بہترین سسٹم کو ہیک کرنے کے لیے، سائبر سیکیورٹی کو بریک کرنے کے لیے امام کے لیے کام کر سکوں گا، یا میں امام کے لیے وہ کیمیکلز ایجاد کر سکوں گا جو بایولوجیکل وار کے اندر امام کی مدد کر سکیں گے کہ وہ بایولوجیکل وار کے اندر پیدا ہونے والے جراثیم اور پھینکے جانے والے جراثیم امام کو پروٹیکٹ کر سکیں، یا میں میرین سائنس کے اندر اتنا آگے بڑھوں گا کہ سمندر کے اندر چھپے ہوئے میزائل جو لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں کہ مختلف وقتوں کے اندر ان سے حملہ کر کے مسلمانوں کو، ان کے امام کو ختم کیا جائے گا، میں ان کا توڑ کروں گا۔ میں کس جگہ پہ موجود ہوں، میں نے اپنے آپ کو علمی میدان میں کہاں پہنچایا۔ امام کو علم، امام کو ایجوکیٹڈ، امام کو تھنکرز، امام کو بہترین تھنک ٹینکس چاہیے۔ اگر امام کے لیے یہ کام نہیں کیا تو یہ خالی مجلسیں، یہ خالی نعرے اور خالی رونا کسی کام کے نہیں ہیں۔ میں نے کل بھی آپ کو مثال دی تھی، یہ رونا ایک ہدف کے تحت ہے، یہ رونا صرف رونے کے لیے نہیں ہے، یہ رونا ہدف کے تحت ہے۔ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ عذاب سے ایمن میں آ جاتا ہے، امنیت میں آ جاتا ہے، لیکن مخلصاً، خلوص کے ساتھ، اور مخلص کا ترجمہ خود نہیں کر لینا، رسول نے یہ بتایا کہ مخلص کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر اس طرح عمل کرتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان حلالوں کو حلال سمجھتا ہے، اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ ہمیں اپنی مجالس کے اندر یہ سیکھنا پڑے گا، اور اگر کوئی نہیں آ رہا تو میں کہتا ہوں سب سے بہترین شبی جو ہم بناتے ہیں وہ شبی کیوں نہیں بناتے جو امام حسین علیہ السلام نے نماز کی صورت میں تیروں کے درمیان مصلی بچھا کے کی تھی۔ کیوں نماز کی شبی ہم نہیں بناتے؟ ہماری مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی، شرم کا مقام ہے ہمارے لیے، ہم نے امام بارگاہ بنا لی ہے لیکن نماز نہیں ہوتی یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ دیکھو جس جگہ مسلمان تمکن حاصل کریں، تمکنت حاصل کریں، سکون حاصل کریں، پہلا کام کیا کریں؟ مسجد، نماز کو قائم کریں۔ رسول خدا نے اپنی سیرت میں یہ بتایا تھا کہ جب مدینہ کے اندر آئے ہیں پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ مسجد قباء کی تعمیر کی ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے حکم ہے، یہ سیرت نبی ایسی نہیں ہے کہ اس کو آپ ایسی پڑھ کے گزار دیں، ثواب کے لیے پڑھیں خالی، نہیں، یہ سیرت نبی، یہ سیرت ائمہ، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کوشش کریں کہ کم از کم 3 دن چھٹی کی اگر آپ کو ملتے ہیں تو 3 دن یہاں پہ نماز تو قائم ہو، نماز قائم ہو۔ نماز اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ائمہ نے نماز کے لیے جانیں قربان کر دی۔ امام علی علیہ السلام نے وقت جنگ نماز پڑھائی ہے، امام حسین علیہ السلام نے تیروں کے مسلح پر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے سامنے اصحاب کو کھڑا کر کے نماز پڑھی ہے، عصر کے وقت سجدے میں کی حالت میں اپنی جان دی ہے۔ 9 محرم کی رات کو قرآن پڑھنے کے لیے اجازت دی ہے کہ صرف قرآن اور اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے ہم 1 رات کی مہلت چاہتے ہیں۔ تو ہم کیسے امام حسین کے چاہنے والے ہیں کہ ہم نہ قرآن سے شغف رکھتے ہیں نہ نماز سے شغف رکھتے ہیں۔ انفرادی طور پہ نماز پڑھنا حکم نہیں آیا کہ نماز پڑھو، کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں آیا کہ نماز پڑھو، کہا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز کی طرف رغبت دو اور نماز جماعت کو قائم کرو۔ یہ تصور ہی نہیں تھا کسی زمانے میں کہ نماز جماعت کے بغیر ہوتی بھی ہے۔ ہم نے مختلف بہانوں سے اپنے آپ کو نماز سے دور کر لیا ہے۔ یہ ہمارے لیے امام حسین علیہ السلام کا پیغام بھی ہے، یہ ہمارے لیے مختلف جسے کہتے ہیں کہ انبیاء کا پیغام بھی ہے کہ تم اللہ کی طرف ہر اس کام کو انجام دو جو تمہیں اللہ کے نزدیک کر دے۔
ان میں سے ایک نماز ہے، ان میں سے ایک قرآن مجید کی تلاوت ہے، ان میں سے ایک عزاداری ہے، ان میں سے ایک اپنے آپ کو قرآن مجید کے لیے، اپنے آپ کو رسول کے مشن کے لیے، اپنے آپ کو امام زمانہ کے مشن کے لیے مختص کر دینا ہے. اور امام زمانہ کے مشن سے، اللہ کے مشن سے مختص کرنے کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہوتا کہ ہم پڑھائی چھوڑ دیں، دنیا کے کام چھوڑ دیں. نہیں، اس دنیا میں رہ کر، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اس لیے تھی کہ اس دنیا میں تمہارا امتحان کروں گا. اگر مجھے جنت بنانی ہوتی تو میں ایسی جنت بنا لیتا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے کامل جنت بنائی ہے، اور اس کامل جنت میں جانے کے لیے میں کامل لوگوں کو تم میں سے چنوں گا. تمہیں اختیار دے دیا، اور کمال اس کو دوں گا جو اپنے اختیار سے گناہوں سے بچے گا. اور اس دنیا، جسے دنیا کہتے ہیں، دنا کہتے ہیں پستی کو، کہتے ہیں اس پست دنیا سے اپنے آپ کو بلند کر لے گا. اور اللہ نے کہا کہ سب سے بہترین طریقہ کہ اگر تم اس پست دنیا سے بلند ہونا چاہتے ہو تو اپنے ماتھے کو پستی پہ رکھ دو، سجدے میں جھکا دو اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے. یعنی ضروری نہیں کہ ماتھا ہی سجدے میں جائے، نہیں، اللہ کے حکم کے سامنے سرنگو ہو جاؤ. ہماری محفلیں اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، ہماری دعائیں اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، ہماری عبادتیں اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، ہماری خوشی، ہماری غمی سب اللہ کے حکم کے مطابق ہوں. جہاں ہماری خوشی، ہماری چیزیں شامل ہونا شروع ہوئی، جہاں قرآن سے دور ہٹنا شروع ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جو اس قرآن سے، اس ذکر سے دور ہٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتا ہوں. قرآن مجید میں یہ آیت ہے کیا کہ وہو قرین، کہتے ہیں کہ نقیض لہو شیطانا وہو قرین، کہ جو شخص میرے ذکر سے دوری اختیار کرتا ہے، ومن ایک صلوات بھیجیں مولانا والے میں، ومن اعرض عن ذکری، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میں شیطان کو اس کا قرین کہتے ہیں، اس کے ساتھ نزدیک کر دیتا ہوں. اور یہ شیطان اس کو بری راہوں کی طرف ہدایت کرتا ہے. آپ اگر قرآن کو چھوڑیں گے، نماز کو چھوڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تو انسانی زندگی کا ہدف ہی بتایا تھا کہ پڑھو نماز کس لیے، ان الصلاۃ للذکری، نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے. یہ قرآن میرا ذکر ہے. اس نماز کو بھی قرآن کے لیے رکھا گیا تھا کہ اس میں تم قرآن کی تلاوت کرو. نماز اس لیے واجب کی تھی کہ تم ایسا نہ ہو قرآن کی تلاوت سے محفوظ ہو، کم از کم زبردستی تمہارے پر ڈنڈا ہے 5 وقت کی نماز کا، اس میں قرآن تو پڑھو گے تھوڑا سا. ڈنڈے سے ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ہمارے پاس عذاب نہیں آتا کہ تھوڑا بہت قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں. ہمیں اس قرآن کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑے تدبر کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. اور اگر ہم نے اس قرآن کو اپنی زندگی میں رائج نہیں کیا، اپنے بچوں کو قرآن سے آشنا نہیں کیا، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہماری تیسری نسل یہاں پہ مسلمان جیسی ہوگی شکل کی، لیکن مسلمان نہیں ہوگی. جس طرح سے ایتھیزم تیزی سے پھیل رہا ہے، جس طرح ایگنوسٹک مختلف پھیل رہے ہیں، یہ ایگنوسٹک کیا ہیں؟ ان کے پاس دلیل نہیں ہے اللہ کو ثابت کرنے کے لیے. یہ ایتھیسٹ کیا ہیں؟ یہ آپ کے سوالوں سے نامطمئن لوگ ہیں، جن کے سوالوں کے آپ کے پاس جواب نہیں ہے. نہ آپ کے علماء کے پاس جواب ہے، نہ ان کے پاس اتنا اس فلسفے کا انگلش میں جواب موجود ہے کہ جو ان بچوں کو مطمئن کر سکیں، اللہ کی طرف لا سکیں. تو ہم میں سے تمام لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو اپنے بچوں کو، اور ان نوجوانوں کا فرض بنتا ہے کہ جہاں وہ علم دنیا، جسے علم دنیا یہ لوگ کہتے ہیں، اس میں آگے بڑھتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے کچھ عرصہ اپنا علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی لگائیں، تاکہ آپ اس ماحول میں پڑھے ہیں، آپ کو اس ماحول کی لینگویج آتی ہے، آپ کو اس ماحول کے اندر گفتگو کرنا آتی ہے. اگر آپ حوزے کے کچھ علوم کو سیکھ لیں گے تو آپ بہتر طور سے اپنے آئندہ آنے والی نسل کو اس دلدل سے نکال سکیں گے. میرے نوجوان اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کی کیا مشکلات ہیں، جس کے جوابات ان کے ماں باپ اور نہ علماء کے پاس ہیں. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود آگے بڑھنا پڑے گا نوجوانوں کو. کسی پہ بھروسہ چھوڑ دیں. اللہ کے قرآن، اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کے ائمہ علیہ السلام کی سنت کو دیکھیں، اور دنیا کے اندر جو بہترین ٹاپ پہ جو علم آپ حاصل کر سکتے ہیں اس میں سب سے اوپر جائیں، کیونکہ امام زمانہ کو ٹاپرز چاہیے. 33 نمبر سے پاس ہونے والے اسٹوڈنٹ امام زمانہ کے کسی کام کے نہیں ہیں، جو خود بھی بڑی مشکل سے پاس ہوئے ہوں. امام زمانہ کو بہترین لوگ چاہیے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام زمانہ کے ناصران میں شامل فرمائے. مولا علی ابن موسیٰ رضا کا ذکر آیا تو وقت میرا گزر گیا، لیکن میں بس معذرت کے ساتھ کہ میں اس حق کو ادا نہیں کر سکا کہ جو امام رضا علیہ السلام کی ولادت و شہادت اور ان کے احوال سے مطابق بیان کرنے کا تھا. لیکن پھر بھی میں کچھ باتوں کو آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ اس عبادت میں میں اور آپ دونوں شامل ہو سکیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. جب مولا رضا علیہ السلام کو بلایا گیا اور مامون کے ساتھ وہ سارے معاملات طے ہونے کے لیے مامون نے امام رضا علیہ السلام کے پاس آنا جانا شروع کیا اور کہا کہ آپ کو میں یہ خلافت سونپنا چاہتا ہوں. تو امام رضا نے شروع میں انکار کیا، اور اس انکار کی جب شدت بڑھی اور کئی دفعہ کی میٹنگز کے بعد انکار بڑھتا گیا تو مامون غصے میں آ گیا. کہتے ہیں آخر آپ کیوں اس خلافت کو قبول نہیں کریں؟ مگر یہ خلافت آپ کا حق نہیں ہے.
تو مولا علی ابن موسیٰ رضا نے یہ فرمایا کہ دیکھو خلافت میرا حق ہے، لیکن تم اس کو سپرد کرنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ اگر یہ خلافت پہ تم بیٹھے ہو، اگر یہ تمہارا حق ہے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ روک ہے کہ تم مجھے نہیں دے سکتے، اور اگر تمہارا حق نہیں ہے تو تم مجھے دے نہیں سکتے۔ جب وہ اس مکالمے میں شدت سے جسے کہتے ہیں کہ فیل ہو گیا اپنی اس تجربے میں کہ امام رضا علیہ السلام کو وہاں پر بنائے، اپنا خلیفہ بنائے، تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کو میرا جانشین بننا پڑے گا، آپ میرے جانشین بن جائیں۔ کیوں؟ یہ ان تمام علوی تحریکوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ امام لالچی ہیں اور یہ حکومت کی لالچ میں مشتق آ گئے ہیں، ان میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا۔ تو مولا نے اس کو بھی ماننے سے انکار کیا۔ تو جب بہت زیادہ انکار بڑھا اور معصوم کو اپنا منصوبہ فیل ہوتا نظر آیا، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو بلا لیا اور 2 سپاہی امام رضا کے پیچھے کھڑے کیے اور کہا کہ ماننا تو آپ کو پڑے گا، ان میں سے ایک بات، آپ کو خلافت عہدی قبول کرنی پڑے گی، چاہے وہ پیار سے مانیں، چاہے دوسری صورت میں قتل ہونا چاہتے ہیں۔ تو اشارتاً اس نے اس طرح کی بات کی۔ تو مولا علی رضا نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کو مانتا ہوں خلافت ولی عہدی والی، لیکن میری کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو مانو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے قتل کر دو۔ یہ قتل کر دو کا جملہ تو نہیں ہے، لیکن ورنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ان شرائط کے بغیر نہیں مانوں گا، اگر شرط پوری ہوگی تو مانوں گا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ دیکھو میں 4 کام نہیں کروں گا، 4 یا 3 کام امام نے فرمائے۔ ایک یہ کہ میں حکومت کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کروں گا، حکومت میں کوئی قضاوت کے کام جو عدلیہ کے کام ہوتے ہیں وہ انجام نہیں دوں گا۔ تیسری چیز یہ کہ میں کسی کو عدل اور عزل اور جسے ہائر اور فائر کہتے ہیں نا، کہ میں کسی کو تعینات نہیں کروں گا، کسی کو نکالوں گا نہیں، یعنی ہائرنگ اور فائرنگ میرے ذمہ نہیں ہوگی، اور میں حکومتی معاملات میں کسی چیز میں دخل اندازی نہیں کروں گا، نہ مشورہ دوں گا نہ دخل اندازی کروں گا۔ اب مامون کے لیے آخری موقع تھا، کہتا ہے چلو مان لو، مان لیا۔ اس سے کام کیا ہوا کہ امام رضا علیہ السلام ان تمام شرائط کے ساتھ اپنی علمی کارکردگیوں میں جت گئے۔ اب وہ تفسیر کا درس دے رہے ہیں، جو مناظرے ان کو نیچا دکھانے کے لیے مامون نے رکھے، اب جو حکومت دلوں پر امام رضا کی مدینے کے اندر تھی، اب وہ علمی اپنے تسلط کی وجہ سے، اور علماء جو یہودیوں کے آتے تھے، عیسائیوں کے آتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بلاتا تھا علماء کو کہ ان سے مناظرہ کرو۔ اس نے بڑے مناظرے کرائے امام رضا کے ساتھ، کسی طرح ان کو نیچا دکھا دے علمی طور پہ۔ امام رضا نے ہر مذہب کے لوگوں کو ان کی کتابوں سے ان کے دین کے مطابق جواب دیا، اور جب وہ سب لوگ یعنی فیل ہو گئے اپنے چیزوں میں، اور مامون اپنے مشن میں فیل ہوتا گیا، اور یہ لوگ امام رضا علیہ السلام کی طرف کھینچنا شروع ہو گئے، تو مامون نے کہا کہ یہ تو میرے لیے خطرہ بڑھ گیا، یہ تو میں نے خود اپنے پیر پہ کلہاڑی مان لی۔ علی رضا کی حکومت دلوں پہ وہاں پہ بھی تھی، اور یہاں پہ بھی اب علی رضا کی حکومت قائم ہونے لگی ہے۔ تو اب اس نے امام رضا علیہ السلام کو ایک گھر کے اندر مبعوث کر دیا، لوگوں کی ملاقات امام رضا سے جسے کہتے ہیں کاٹ دی، اپنے جاسوس امام رضا کے گرد لگا دیے، گھر کے گرد۔ ایک امام کے خادم یا ایک امام کے جو چاہنے والے تھے، ابا سلط خواجہ ابا سلط، وہ امام کے ساتھ رہتے تھے، اور امام رضا علیہ السلام یہ کام کرتے تھے۔ اور جب مامون نے دیکھا کہ اب لوگوں کے دباؤ اور لوگوں کے پریشر بڑھتے جا رہے ہیں، اور علوی تحریکیں جن کو میں نے دبانے کی کوشش کی تھی وہ دوبارہ سے زور پکڑ رہی ہیں، تو اس نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے، اور اس نے وہ منصوبہ ناپاک بنایا کہ امام رضا علیہ السلام کو زہر دے دیا جائے۔ اور پھر بعض روایات میں ملتا ہے کہ انگور کے ذریعے یا انار کے ذریعے اس نے وہ کام کیا کہ امام رضا علیہ السلام کو انگور یا انار کے ذریعے زہر دلوا دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام رضا علیہ السلام وہ امام ہے کہ محرم کے بارے میں وہ روایت جس سے محرم کی افادیت کا اندازہ ہوتا ہے امام رضا علیہ السلام سے آئی تھی، یعنی عزاداری کی ترویج میں امام رضا علیہ السلام نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ لوگ مدینے کے کہتے تھے کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی کہ محرم کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا، ہم علی ابن موسیٰ رضا کے گھر سے جب نالہ اور شیون کی آواز سنتے تھے تو امام رضا علیہ السلام کے گھر کی آوازوں سمجھ جاتے تھے کہ محرم شروع ہو گیا، یعنی ان کے جد کا وہ ایام کی جس میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا وہ شروع ہو گئے۔ وہ حدیث جو مشہور حدیث ہے کہ شبیب سے فرمایا تھا، ابن شبیب ان کنت باقیاً، کہ اگر تمہیں رونا آئے تو میرے جد امام حسین علیہ السلام پہ گریا کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس طرح سے ذبح کر دیا گیا جیسے کسی دمبے کسی مینڈھے کو ذبح کیا جاتا ہے، بغیر پانی، بغیر جسے کہتے ہیں کہ پانی پلائے ان کو ذبح کر دیا گیا۔ وہ امام ہے کہ ایک دفعہ دیبل خزائی امام رضا علیہ السلام کے پاس آئے، محرم کا زمانہ تھا، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ مولا میں نے آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کے لیے کچھ اشعار کہے ہیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولا امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ دیبل پڑھو لیکن رک جاؤ۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے گھر کی خواتین کو، اپنے خادموں کو بلایا، ایک پردہ لگوایا، خواتین کو اس طرف بٹھایا، مردوں کو اس طرف بٹھایا، اپنے چاہنے والوں کو اس طرف بٹھایا، اور کہا دیبل پڑھنا شروع کرو۔ دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، آ فاطمو قومی یا ابن الخیر وندبی نجوم السماوات بعرض فلاح۔ دیبل مرثیہ پڑھتے جاتے اور گریے کی صدائیں امام رضا کی بلند ہوتی جاتی۔ کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، جب آپ
کربلا کے اندر آئیں جہاں پہ آپ کے ستارے زمین کربلا پہ پھیلے پڑے ہوئے ہیں. جب آپ قاسم کی رگڑتی ہوئی ایڑیوں کو دیکھیں، جب آپ قاسم کی پامال شدہ لاشیں کو دیکھیں، جب آپ علی اکبر کے سینے میں برچی کو دیکھیں، جب آپ علی اصغر کے کٹے ہوئے گردن کو دیکھیں، تو ایک جگہ وہاں بھی تشریف لے کے آئے کہ جہاں پر دریا سے دور حسین کربلا کے میدان میں بے کفن پڑا ہوا ہے، جہاں پہ حسین کی داڑھی کو خون سے رنگ دیا گیا ہے، جہاں پہ حسین کربلا کی زمین میں کفن کربلا کی خاک کو بنائے سو رہا ہے. جب دیبل اپنے شعروں کو مکمل کر چکا، گریا بہت بلند ہو گیا، تو امام رضا نے پوچھا دیبل خدائی کیا تم نے اپنے اشعار تمام کر لیے؟ دیبل نے کہا ہاں مولا میرے اشعار تمام ہو گئے. بہت گریا ہو گیا. مولا نے کہا کہ دیبل اس میں 2 اشعار کا اضافہ کر لو. دیبل نے کہا مولا کیا اضافہ کروں؟ کہا کہ ایک شعر اس میں اضافہ کرو، وقبر بتوس یا لہا من مصیبت الہا علی احشاء بالظفراء. کہتے دیبل اس میں اضافہ کرو کہ اے سیدہ جب آپ ان تمام جنازوں پہ گریا کر کے فارغ ہو جائے تو توس میں آپ کا ایک بیٹا ہے، اس کی قبر پہ بھی آ جائیے گا، وہ بڑی غربت کی عالم میں ہے، جب تک کہ قائم قیام نہ کرے وہ بڑی مصیبتوں میں ہے. دیبل کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا مولا وہ کون سا بیٹا ہے جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ توس میں ہے؟ مولا نے کہا دیبل میں وہاں پہ دفن کیا جاؤں گا، مجھے وہاں پر زہر دے دیا جائے گا. مولا نے اپنی زندگی میں اپنے اوپر ماتم کروایا، اپنے اوپر گریا کروایا. جب مولا وہاں سے نکلے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایسے کوئی جنازہ نکلا ہے. مولا کو روتے ہوئے گھر والوں نے رخصت کیا. مولا کو جب بلایا مامون الرشید نے کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے، مولا ابا سلط سے کہہ کے نکلے کہ ابا سلط میں جا رہا ہوں، اگر میں واپس آؤں اور میرے سر پہ کپڑا ہو تو مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا. مولا جب اندر تک گئے ہیں تو مامون الرشید نے کچھ انگور یا انار آپ کے سامنے رکھے، کھانے کے لیے زبردستی کی. مولا نے منع کیا لیکن زبردستی کھانے کے لیے جب کہا گیا مولا نے 3 دانے اٹھا کے کھائے. ارے انگوروں کا یا انار کا کھانا تھا کہ مولا کے جگر میں سوزش شروع ہو گئی. مولا لڑکھڑاتے قدم کے ساتھ چلنے کے لیے اٹھے. مامون نے پوچھا کہاں جاتے ہیں؟ کہتے کہ جہاں تو بھیجنا چاہتا تھا. یہ کہہ کے مولا باہر نکلے. ابا سلط نے دیکھا کہ مولا کے سر پہ کپڑا ڈلا ہوا ہے، خاموشی سے مولا کے ساتھ گھر میں آ گئے. کہا کہ ابا سلط دروازہ بند کر دے، ارے مجھے زہر دے دیا گیا، ابھی میرا بیٹا محمد تقی یہاں آئے گا، اس کو میرے پاس بھیج دینا. ابا سلط کہتے ہیں میں نے دروازہ بند کر دیا. مولا شدت تکلیف سے تڑپ رہے تھے. ارے مولا کو خون کی الٹیاں آ رہی تھی، ایک تشت میں مولا کا جگر کٹ کٹ کے گر رہا تھا. میں نے دیکھا شہر میں ایک معصوم سا بچہ آیا ہے. میں نے کہا آپ کہاں سے یہاں پہ آئے؟ کہا میں علی ابن موسیٰ رضا کا بیٹا ہوں، مدینے سے آیا ہوں. کہتے ہیں آپ یہاں کیسے آ گئے؟ کہتا ہے کہ جس طرح سجاد اپنے بابا سے ملنے کربلا آئے تھے، میں بھی اللہ کے حکم سے یہاں آیا ہوں. مولا امام تقی علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کے پاس پہنچے. امام کی گود اپنے سر کو اپنی گود میں رکھا. ارے دونوں ماں باپ بیٹے میں کیا راز و نیاز ہوئے. اونچی آواز سے دونوں نے رونا شروع کر دیا. ایک دفعہ ابا سلط کہتے ہیں کہ مولا امام رضا کی آواز آنا بند ہو گئی. مولا تقی نے بلایا کہ ابا سلط جاؤ سر نیچے زیر زمین سے جا کے پانی اور کفن کا انتظام کرو. کہا مولا پانی اور کفن تو موجود نہیں. کہا میں نے کہا جا کے دیکھو. وہ پانی لے کے آئے، کفن و دفن مولا امام علی تقی نے کیا. ارے اس کے بعد نماز پڑھائی. اس جنازے کو مامون کے حوالے کر دیا گیا. بڑی شان سے مامون نے دکھاوے کے لیے جنازہ اٹھایا. میں کہوں گا مولا علی رضا آپ کے آخری وقت میں آپ کا بیٹا آپ کے پاس آ گیا، آپ کا سر اس کی گود میں تھا، لیکن سید سجاد کے بارے میں سوچے. ارے جس کا باپ کربلا کی ریتی میں پڑا تھا اس کو کوئی کفن دینے والا نہ تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون.